جب ہم فیڈرل گورنمنٹ سے کسی ادارے کو یا کچھ لوگوں کو بلائیں گے تو بلانے کے بعد 60 دن کے اندر اسمبلی سے ایسنٹ لیں گے. دونوں سے میری ملاقات ہوگی اور دونوں ملکوں کے آپسی رشتے اور سدھارنے اور آگے بڑھنے کے بارے میں بات بھی ہوگی. میں سندیشہ یہی لے کر آئی ہوں کہ رشتے اور اچھے ہوں اور آگے بڑھیں، اور بات کیا ہوگی یہ جاتے وقت پتہ چلے گا. السلام علیکم. آج سارا دن جو خبر سب سے زیادہ زیر بحث رہی وہ یہ تھی کہ کراچی میں رینجرز کے اختیارات میں توسیع ہوگی یا نہیں ہوگی. اس مسئلے سے ہی آج کے پروگرام کا ہم آغاز کریں گے اور ایک امپورٹنٹ نیوز ہے جس کو شیئر کر کے ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. خبر یہ ہے کہ ہوم ڈپارٹمنٹ سندھ نے 2009 میں ایک قانون پاس کیا تھا اور رینجرز کو اختیارات دیے تھے کہ کراچی شہر کے اندر اپنی انٹیلیجنس کی بنیاد کے اوپر یا انہیں یہ اطلاع ملے کہ کہیں دہشت گرد ہے یا کوئی ایسی کارروائی کرنے والے ہیں تو وہاں وہ آپریٹ کر سکتے ہیں. یہ 2009 کا قانون مؤثر رہا جب تک کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت انہیں اسپیشل پاورز نہیں دے دی گئیں. اسپیشل پاورز یہ کہتی تھیں کہ آپ کسی بندے کو پکڑ کے 90 روز کے لیے وہ ریمانڈ لے کر اپنی حراست میں رکھ سکتے ہیں. 2009 کا قانون یہ ہے کہ جب آپ کارروائی کریں کسی کو پکڑیں تو آپ کو آپریٹ کر سکتے ہیں شہر کے اندر. اس کے لیے آپ کو کسی اور ایکسٹرا پاورز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس کی گرفتاری ڈالی جائے گی اس کو پولیس کے حوالے کرنا پڑے گا. تو جب تک کہ قائم علی شاہ صاحب ATA کے تحت اختیارات رینجرز کے ایکسٹینڈ نہیں کر دیتے اسپیشل پولیس پاورز کے، جو 2009 کا ہوم ڈپارٹمنٹ کا پاس کیا ہوا قانون ہے اسی کے تحت کراچی شہر کے اندر رینجرز اپنی کارروائیاں اور آپریشن جاری رکھیں گے. اس میں کوئی تعطل نہیں آئے گا. رینجرز کا قیام صوبہ سندھ کے اندر جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 147 کے تحت ہے. اس پہ کوئی بحث نہیں ہے. اختیارات ان کے آپریشنل ڈومین جو ہے اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ ATA کے تحت جو ان کو خصوصی اختیارات پیپلز پارٹی کی حکومت نے دیے تھے، پیپلز پارٹی نے سندھ میں بلایا تھا، پیپلز پارٹی نے وہ اختیار دیا تھا، کیا اس میں توسیع کرنی ہے یا نہیں. شاہ جی کہتے ہیں کہ اسمبلی پاس کرے گی. تو اسمبلی جب تک پاس نہیں کرتی تو عسکری ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ہوم ڈپارٹمنٹ کا پاس کیا ہوا 2009 کا قانون وہ مؤثر ہے. اسی کے تحت سندھ میں کارروائیاں ہوں گی. آج رات بھی چھاپے پڑیں گے، جس نے بھاگنا کہیں بھاگ جائے. کچھ لوگوں کی پکڑنے کی آج رات کی تیاری ہے. یہ امپورٹنٹ نیوز تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. 3 خبریں ہیں جو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. ایک تو یہی رینجرز کراچی میں کیا ہوگا، پیپلز پارٹی کے ساتھ میچ ہے یا MQM کے ساتھ تھا. MQM تو کراچی سارا جیت گئی، اس لیے وہ تاثر تو درست نہیں ہے کہ MQM کے خلاف کچھ ہو رہا تھا. دوسرا پروگرام کا ہمارا ٹاپک ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہے. بہت نعرہ لگایا تھا انہوں نے، نیا پاکستان بنائیں گے، نیا کراچی بنائیں گے، لیکن اب اپنی پارٹی نہیں بنانے جا رہے ہیں. سے پوچھیں گے کہ ان کی پارٹی کا مستقبل کیا ہے. اور تیسرا سشما سوراج پاکستان آئی ہیں، افغان صدر اشرف غنی بھی آئیں گے. پاکستان، انڈیا اور افغانستان کے ریلیشن اگر کچھ بھی بہتری ہو تو خطے کے لوگ جو ہیں بہت زیادہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. کیا ہوگا؟ یہ تینوں ٹاپکس ہیں اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو بعض اسٹوڈیو سے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے، اور ندیم افضل چند صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. تینوں کو ویری وارم ویلکم. شاہ جی آپ سے سٹارٹ کروں گا. آپ کی جماعت کیا کہتی ہے، رینجرز کو اور اختیارات کی ضرورت ہے اور سٹے دینے کی ضرورت ہے؟ کیا کرنا چاہیے کراچی کے اور سندھ کے اندر؟ رینجرز نے جو کام شروع کیا ہے اسے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے، کیونکہ میں نہیں کہہ رہا کراچی کے شہری چاہتے ہیں امن ہو. کراچی کے شہری چاہتے ہیں کہ وہاں جو بھتہ خور تھے، ٹارگٹ کلرز تھے، جو مافیاز تھے، ان پر ایک آہنی ہاتھ سے ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اور رینجرز کی کارروائی سے کراچی کے حالات میں قدرے بہتری آئی ہے. جو لاسٹ نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ 85% بڑے جرائم کی شرح میں کمی آئی ہے. تو پھر ٹھیک ہے، اب اور اختیارات دے کے کیا کرنا ہے، باقی کام پولیس کو کرنے دیں. دیکھیے اگر پولیس میں یہ سخت ہوتی تو پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رینجرز کو دعوت نہ دیتی. اگر پولیس میں یہ سخت ہوتی تو MQM یہ مطالبہ نہ کرتی. یہ دو وہاں سیاسی جماعتیں ہیں جن کی اپنی ایک حیثیت ہے اور وہ سندھ کی سیاست میں ان کا رول رہا ہے. ان دونوں کی خواہش تھی اور کراچی کے شہریوں کی خواہش تھی کہ یہ آئیں، کیونکہ پولیس کی ٹریننگ اور پھر اس کی ٹریننگ کے علاوہ اکوپمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیسائزیشن، پولیس میں سیاسی عمل اتنا داخل ہو گیا کہ اس کی غیر جانبداری مشکوک ہو گئی. اچھا شیخ وقاص اکرم صاحب، جو تھورنی ایشو بنا جس پہ آ کے بہت زیادہ لڑائی شروع ہوئی، لڑائی اس بات پہ نہیں تھی کہ 90 پہ آپ نے ریڈ کیوں کر دی، MQM کے بندے کیوں پکڑ لیے، لیاری گینگ وار کیوں پکڑ لی، اس پہ لڑائی نہیں تھی.
لڑائی شروع ہوئی جب آپ نے نیشنل الیکشن پلان کو وضاحت یہ کی کہ ٹیرر فائنانس جو ہے اس کے خلاف بھی آپ کارروائی کریں گے. آپ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں گئے, آپ نے منظور کاکا کو ڈھونڈنا شروع کیا, ڈاکٹر عاصم کو پکڑ کے اندر ڈالا, اس کی GIT بنا کے نیب کو بھیجی, FIA کے کیسز شروع کیے. اس پہ پیپلز پارٹی ورسز ملٹری اور ورسز رینجرز والی کیفیت پیدا ہوگی. آج DG جو نیب سندھ ہے ان کا کہیں بیان تھا, میرے پاس پوری ڈیٹیل نہیں ہے, کہ 23,000 ایکڑ سندھ کی اراضی غیر قانونی جو الاٹ کی گئی تھی پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں, 1,400 ارب روپے مالیت کی اس کی کینسلیشن کی گئی ہے. 1,400 ارب روپے مالیت کی. یہ اسی ابھی اپیکس کمیٹی میں ڈسکس ہوا ایشو. یہاں سے لڑائی شروع ہو گئی. دیکھیں ملک صاحب, لڑائی تو ڈیفینیٹلی مجھے یاد ہے ٹی وی پہ جب انہوں نے دکھایا جس طریقے سے رینجرز نے وہ سارا سلسلہ کیا. نیشنل الیکشن پلان جس وقت لے ڈاؤن کیا گیا اس وقت یہ سارے سٹیک ہولڈر تھے اور ساروں نے ان شکوں کو مانا بھی صحیح, ان شکوں کو مانتے ہوئے رینجرز کو یہ اختیارات بھی دیے. اور اس کے تناظر میں رینجرز نے جس وقت آپریشن شروع کیا کراچی میں تو شور و غوغا ہوا بہت اطراف سے, دونوں اطراف سے ایکچولی, وہ جو 2 بڑے سٹیک ہولڈر ہیں کراچی میں. اور اس کے بعد جس وقت وہ گھیرا تنگ ہوتا ہوا ٹیرر فائنینسنگ کی طرف آیا اور ایسے بہت سے چہرے جو بظاہر تو آپ کو ملیٹنسی فنڈ کرنے والے نہیں لگتے تھے مگر ان کے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ایکشن اور ان کی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ فنڈنگ جو تھی وہ کسی نہ کسی حوالے سے ملیٹنسی کو, کسی نہ کسی حوالے سے ٹیررزم کو اور کرمنل ایلیمنٹس جو تھے وہ ان کو سپورٹ کر رہی تھی. اس پہ جس وقت گھیرا تنگ کیا گیا, آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں صرف یہ بھتہ خوری لیکن شیخ وقاص صاحب آپ قائم علی شاہ کو کیپٹن آف دی ٹیم کہتے ہیں, لیکن کیپٹن آف دی ٹیم کا اختیار مجھے لگتا ہے کہ اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکیں کسی بھی معاملے میں, سوائے اس کے کہ اب انہوں نے رینجرز کی پاور کے اوپر بیٹھ گئے کہ نہیں ایکسٹینڈ کر رہا, کوگی نہیں مار رہے. بات یہ اس کے علاوہ اگر کیپٹن چھوڑ دیں گھر چلے جائیں, اگر اتنے بھی بس ہیں تو گھر چلے جائیں. نہیں, کیپٹن نے جو ملک صاحب کیپٹن نے جو اختیارات خود آگے ڈیلیگیٹ کیے ہیں اگر اس کی ایفیکٹو امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے تو کیپٹن کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. کوئی کیپٹن کمزور ہے, کیپٹن تو شروع تو کمزور سی, ورنہ پھر ضرورت کیا تھی رینجرز کی. چاند صاحب دیکھیں اب 2 سوال ہیں کہ رینجرز کی ضرورت کیا پولیٹیکل کمزوری کی وجہ سے ہے یا انتظامی کمزوری کی وجہ سے. کراچی ایک بزنس ہب تھا, کراچی میں سٹیک صرف پیپلز پارٹی کے نہیں ہے پورے ملک کے سٹیک تھے, اور MKM ایک ایسی جماعت تھی جس کو آپ کبھی دہشت گرد بھی کہتے ہیں, کبھی کوئی الزام بھی لگاتے ہیں, اور وہ کراچی میں میجارٹی بھی لیتی ہے اور فوجی حکمرانوں کے ساتھ وہ حکومت میں بھی رہی ہے, ہر دور میں رہی. اب اس دور سے رینجرز وہاں پہ تھی. رینجرز کے آپریشن پیپلز پارٹی اس کو اون کرتی ہے اس آپریشن کو, کیونکہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ملیٹنسی کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے, اور اس کو اونرشپ سب سے پہلے اس ملک میں اگر کسی نے دی ہے تو وہ پیپلز پارٹی نے دی ہے. اگر کوئی دہشت گردی کی وکٹم رہی ہے تو وہ پیپلز پارٹی رہی ہے. لڑائی کیوں؟ خواہ ہمارا کیپٹن کمزور تھا یا طاقتور تھا یا جو بھی تھا, کوئی لڑائی نہیں ہے. لوگ لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں, چاہتے ہیں لوگ کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, بیوروکریسی کے ساتھ یا فوج کے ساتھ سیاسی جماعت لڑے پیپلز پارٹی اور فائدہ کوئی اور اٹھائے. وہ لوگ کون ہیں؟ لوگ حکومت ہیں, اور کون ہے؟ نون لیگ ہے. نون لیگ ہے. زرداری صاحب کو کس نے کہا تھا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, تم تو 3 سال کے لیے ہم نے یہی رہنا ہے, یہ کس نے کہا تھا؟ نون لیگ نے کہا ہوگا. ہم نے اینٹ سے, میں بھی کہا بھی ہو, کوئی پتہ نہیں, بڑی سنتے ہیں نون لیگ کی. اچھا لیکن اس کے بعد زرداری صاحب پاکستان نہیں ہے. انڈرسٹینڈنگ تو پرانی, مجھے بات مکمل کرنے دیں. دیکھیں یہاں لوگوں نے کیا کیا نہیں کہا فوج کے بارے میں. پیپلز پارٹی کے صرف کیا ٹرائل ہونا ہے, کیا حساب کتاب صرف پیپلز پارٹی کے لیے بنی ہے؟ کیا رینجرز پنجاب میں کوئی منسٹر کرپٹ نہیں ہے, یا کوئی یہ شیخ وقاص میرے سے بہتر جانتا ہے کہ فنڈنگ نہیں ہوتی یہاں پہ, یہاں پہ ملیٹنسی کی ٹریننگ نہیں ہوتی, بالکل نہیں ہوتی, یہاں پہ کیا KPK میں نہیں ہوتی, یہ ایشو نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ سب سے بڑی بینیفیشری بھی پیپلز پارٹی ہوگی اگر آپریشن ہوگا تو. اگر اس ملک میں انتہا پسندی ختم ہوتی ہے تو اس کا آپ کی جماعت دہشت گردی کے خلاف ہوگا اور وہ پیپلز پارٹی ہے. آپ کی جماعت دہشت گردی کے خلاف صف اول میں رہی ہے, آج بھی ہے. لیکن ایک آپ کی سندھ حکومت کی کمزوری ہے, اور وہ ہے اس کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول نہیں ہے صوبے کے اوپر, جس کی وجہ سے مسائل وہاں جنم لیتے ہیں. کراچی شہر اس قدر جو ایرپٹ ہوا اس کی وجہ یہ. میری بھائی, میرے ندیم ملک, کیا سندھ میں کسی عیسائی کو بٹھوں میں جلایا گیا ہے؟ کیا سندھ میں منارٹی کے ساتھ کچھ کام ایسی ہوتا ہے جو پنجاب میں ہوتا ہے؟
کیا سندھ میں جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہمارے پنجاب میں ہے، بھائی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے جواب لیں. میں جواب دیتا ہوں. میں بھائی صاحب ان کے علاقے میں بالکل ملیٹنسی نہیں ہوتی، گارنٹی سے کہیں گے. یہ اب کیا صرف ایک فوکس کیا گیا ہے سندھ کو. شیخ وقاص اکرم صاحب آپ کے علاقے میں تو بالکل ملیٹنسی ہے ہی نہیں ایک فوکس کیا گیا ہے سندھ کو، سندھ کو فوکس کیا گیا ہے. جھنگ، بہاولپور، بھائی ٹریننگ کیمپ تو سارے پنجاب میں، راجن پور تو پنجاب میں وہ سارے بڑے ملیٹنسی کے بالکل. دیکھیں شیخ وقاص صاحب آپ کے علاقے میں بالکل ملیٹنسی نہیں ہوتی، کوئی انتہا پسندی نہیں. میرے علاقے میں بالکل انتہا پسند موجود ہے، انتہا پسندوں کو فنڈنگ کرنے والے بھی موجود ہیں، اور ان کا تعلق بھی آپ کی جماعت سے. اور میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میری جماعت سے ہے، نہیں نکالیں گے آپ کو، کہہ دیجیے. مگر نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو سب کچھ کر رہے ہیں. وہ بھی آپ کی جماعت سے. میں افیکٹو، اگر آپ مجھے دیں تو میں ایک جواب دے لوں. اگر پوری بیلٹ ہے جس کے اوپر قبضہ ہے اور آپ کچھ نہیں کر رہے. ایک تو میرے بھائی نے پیپلز پارٹی والوں کو رگڑا لگا رہے ہیں، رگڑا آپ کو لگنا چاہیے. مجھے سن تو میری بات تو سن لیں. میرے بھائی کا مجھے اتنا احترام ہے، ندیم کا آپ کو اندازہ ہے. میں ان سے یہ توقع نہیں کرتا کہ یہ کہیں کہ جب کرپشن پہ کسی کرپٹ آدمی کو پکڑا جائے تو اس کا ان کی طرف سے جواب یہ ہے کہ کیا ہم سے یہ حساب لینا ہے. میرے بھائی، میں ان سے یہ توقع کرتا ہوں، اور یہ مجھ سے ناراض بھی نہ ہوں، کہ کرپٹ چاہے کسی جماعت میں بھی ہے اور اس کے خلاف ایکشن کسی کونے سے بھی شروع ہو، وہ ایکشن ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. چاہے وہ اس کا یہ جواب ایک سیاسی اینٹی کے ہاتھ سے، آپ کے خلاف کیوں نہیں ہوتا؟ اس اینٹی کے حساب سے یہ جواب بہتر نہیں ہے کہ جناب یہ حساب میرے سے ہی ہونا ہے. یہ شیخ وقاص اکرم صاحب جس علاقے سے ہیں، جھنگ سے، میں ایک شارٹ سا جواب دے لوں. مجھے سوال ہی نہیں کیا. میں کرپشن میں میرے بارے میں میرے جو ویوز ہیں وہ شیخ صاحب کو پتہ ہے. بالکل ایکشن ہونا چاہیے، لیکن کیا کرپٹ، میں پھر کہوں گا، اگر آپ سلیکٹو احتساب کریں گے نا، بری بات. قانون کا دائرہ جو ہے نا، وہ انٹلیکچوئل کرپشن بھی ایک کرپشن ہوتی ہے. جب قانون کو آپ بائی پاس کریں گے، آپ ایک آدمی کرپشن میں پکڑے، اس کو اوپن ٹرائل کریں، نیب میں کریں، اوپن ٹرائل کریں. ڈاکٹر اعظم کو آپ دہشت گرد بنا رہے ہیں، بھائی ڈاکٹر اعظم کو اگر تو آپ کرپشن کا الزام لگائیں تو میں بھی کہوں گا بالکل اس کا ٹرائل ہونا چاہیے. ماڈل ٹاؤن میں جن لوگوں نے 100 بندوں کو گولیاں ماری، دہشت گردی اس کے اوپر کوئی حساب نہیں. نہیں، کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں. قتل میں سمجھتا ہوں کرپشن سے کم جرم بن گیا اس ملک میں. شاہ صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ چند صاحب کی اس بات میں وزن ہے کہ کرپٹ جو ہے وہ سندھ تک محدود نہیں ہے، پورے پاکستان میں کرپٹ ایلیمنٹ ہر جگہ ہے اور ان کے خلاف کارروائی بلا تفریق ہونی چاہیے. اور اگر یہ تاثر زور پکڑ رہا ہے کہ ایک علاقے میں ہو رہی ہے کارروائی جو نیب کر رہی ہے یا ادارے کر رہے ہیں، تو اس تاثر کو ظاہر ہونا چاہیے. پنجاب میں بے پناہ ایسے کیسز موجود ہیں کرپشن. شاہ صاحب آپ کو یاد ہوگا ابھی 15-20 روز پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی پرائم منسٹر ہاؤس میں، جس کے اگلے روز کور کمانڈرز کانفرنس تھی، اور اس میں گورننس کے ایشو کے اوپر ایک بیان ISPR نے جاری کیا تھا. اس میں وجہ تنازع کیا تھا؟ وجہ تنازع یہ تھا کہ کرپشن کے کیسز، نیب کی ایکٹیویٹیز اور کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہی. اس کے اوپر ایک بیان ISPR نے جاری کیا، دوسرا بیان پرائم منسٹر ہاؤس نے جاری کیا. آپ کو نظر آ جائے گا کہ اسٹیٹ آف افیئرز کیا ہے. پنجاب میں آپ کو نیب کی ایکٹیویٹی کیا نظر آتی ہے؟ 20 سال بعد بتاتی ہے کہ ہمارے پاس انف ایویڈنس نہیں ہے، زرداری صاحب کے خلاف کیسز ختم. نواز شریف صاحب کا اپنا کیس کیوں ختم ہوا؟ انویسٹیگیٹ نہیں ہو سکا، جج نے کہا کیس ختم، 15 سال سے پڑا ہوا ہے. یہ نیب ہے آپ کی، یہ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ تو ہم بارہا کہتے آئے ہیں کہ یہ نیب کا ادارہ افیکٹو نہیں ہے، اور ایک تاثر یہ بن رہا ہے کہ یہ پارٹیزن رول پلے کر رہے ہیں، یک طرفہ رول پلے کر رہے ہیں. اور کراس دا بورڈ نیب کی اکاؤنٹیبلٹی کا کیا طریقہ ہے؟ نیب کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا بتائیے؟ اب نیب کے اوپر کوئی اور ادارہ بنائیں گے؟ there should be a way، کیونکہ یہاں تو لگتا یہ ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اوپر کے کچھ نہیں کرنا. دیکھیے، سب سے بڑی اکاؤنٹیبلٹی اس ملک میں کر سکتی ہے عوام، اور وہ اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے شفاف الیکشن کے ذریعے. بدقسمتی سے اس ملک میں شفاف انتخابات ہی نہیں ہوتے جو عوامی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس کا ایک عملی مظاہرہ ہمارے سامنے آئے. ٹھیک ہے، پھر ہیں ہم عدالتیں جو ہیں وہ تاریخوں پہ تاریخیں ڈالتی ہیں. جی، نیب کے ادارے کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے. اس سے لوگ مایوس ہو گئے ہیں اور لوگ بالکل چند صاحب نیب کے چیئرمین کو آپ کی جماعت اور نون لیگ نے مل کے بنایا تھا. جی بالکل بنایا. تو اب یو آر ویری ہیپی ود دیٹ کہ بڑا اچھی کارروائی. میں بڑا کمزور آدمی، میں اس کے اوپر کمنٹس نہیں کر سکتا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آپ چیئرمین تھے، آپ اتنے کمزور نہیں ہیں. بولیے میں بول کے لب آزاد ہیں تیرے. میں اس کے اوپر، میں کیونکہ میرا چیئرمین نیب کے ساتھ ایک تعلق بھی ہے تو میں کمنٹس نہیں کرتا. آپ کے خلاف کوئی کیس نہیں بنے. چیئرمین نیب نے میرے ساتھ سرو کیا 2 سال. آپ کی تو دوستی ہے، آپ نے کہنا ہے ہی از دی بیسٹ گائے. نہیں، ہی واز ون آف دی بیسٹ آفیسرز آئی کوڈ گیٹ. ہی واز ویری آنیسٹ. انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے، میرا کوئی کیس وہاں پہ نہیں ہے. اس لیے نہیں آپ کی دوستی جو ہے نہیں، انہوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے. جب آپ کسی کے ساتھ اتنا عرصہ کام کرتے ہیں تو یو نو سمبڈی. شیخ صاحب،
دیکھیے یقین جو آپ کہہ رہے ہیں نا درست کہہ رہے ہوں گے, میں اس کو کوشچن نہیں کرتا. انفرادی بات نہیں ہو رہی, سسٹم کی بات ہو رہی ہے. نیب کی ذات پر اعتراض نہیں ہو رہا, نیب ایز انسٹیٹیوشن میرے سسٹم میں میرے ساتھ کام نیب ایز انسٹیٹیوشن سسٹم کی بات, اکاؤنٹیبلٹی پروسیس, ذات پر بات نہیں ہو رہی, ان کی کارکردگی پہ بات ہو رہی ہے, ان کے ادارے کی پرفارمنس پہ بات ہو رہی ہے. ادارے کی پرفارمنس سے لوگ مطمئن نہیں ہیں. بریک لے لیں جی, بریک سے بعد انتخابات اور سشما سوراج دونوں کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ابھی خبر ایک یہ ہے کہ آرمی چیف نے 4 دہشت گردوں کی سزائے موت کے اوپر دستخط کر دی ہیں, اور ایک خبر ہم نے آپ کو پروگرام کے شروع میں دی کہ رینجرز کا آپریشن کراچی میں جاری رہے گا. جو آج بیٹھک لگی اسلام آباد میں بھی, پرائم منسٹر نے 2 میٹنگ شیئر کی. ایک میٹنگ میں آرمی چیف بھی تھے, ڈار صاحب بھی تھے, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی تھے, اور دوسری میٹنگ میں پرائم منسٹر اور آرمی چیف 1-1 تھے. 2 اس میں ایجنڈا آئٹم سے, ایک تو افغانستان اور انڈیا ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہو رہی ہے جس میں سشما سوراج بھی آئی ہیں اور اشرف غنی افغان صدر بھی پاکستان آئیں گے, اور دوسرا ہمارا ایجنڈا انٹرنل سیکورٹی تھا جو کراچی کی میٹنگ میں بھی ڈسکس ہوا, اور کراچی کے اوپر کوئی بندہ اس وقت کمپرومائز کرنے کی پوزیشن میں ہے نہیں ہے. 2-2.5 سال کی جتنی ایفرٹ تھی سارے پہ پانی پھر جائے گا. چند صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے, کیونکہ کوئی اینڈ بھی ہونا چاہیے, کوئی ٹائم لائن, کوئی ٹائم فریم بھی ہونا چاہیے. آپ کیا تجویز کرتے ہیں کراچی اور معاملات آگے کیسے بڑھنے چاہیے؟ دیکھیں کراچی میں میں سمجھتا ہوں اس وقت ضرورت ہے جوڈیشری کو زیادہ ایکٹیو ہونے کی. جو آپریشن ہوا ہے اس کو عملی جامع پہنانے کے لیے پراسیکیوشن اور جوڈیشری کا مین رول ہے. اور المیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جوڈیشل سسٹم بالکل تباہی کے دانے پہ پہنچا ہوا, اور کوئی اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی نہیں کرتا, کوئی ڈسکشن بھی نہیں ہوتی, نہ پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہوتی ہے, نہ میڈیا پہ اس طرح اوپن ہوتی ہے. پتہ نہیں ہو نہیں سکتی. میرے خیال ہے صرف ججز کے کنڈکٹ کو ڈسکس نہیں کیا جاتا, اب سسٹم کو تو ڈسکس ہم کر سکتے کرنا ہیں چاہیے. اور یہ المیہ ہے کیونکہ کسی کو سزا ہی نہیں ہو رہی. اب اس کا بھی بلیم اگر آپ اپنے چیف منسٹر کو دیں گے تو یہ جوڈیشری کا بلیم بھی چیف منسٹر کو, لا انفورسمنٹ ایجنسی کا بھی چیف منسٹر کو, سیکورٹی ایجنسیز کا بھی چیف منسٹر کو. جب کوئی آتی ہے نا مطلب اچھی خبر لینے کی اونرشپ ہوتی ہے تو پھر میں دیکھتا ہوں پنجاب ہاؤس میں فوراً پریس کانفرنس شروع ہو جاتی ہے اسلام آباد, واہ جی واہ ہم نے یہ کر دیا. اور جب کوئی نیگیٹیوٹی کریٹ ہوتی ہے تو پھر جی کیپٹن صاحب کے ذمہ. اب یہ بڑا 2 نمبری ہے اس ملک میں اور اس معاشرے میں بھی, اور خصوصی طور پہ میں چھوٹے صوبوں میں یہ زیادہ اسلام آباد میں بیٹھ کے وہاں اپلائی کی جاتی ہے. بعض کیسز ہمیں مثال کے طور پر شاہ محمود قریشی صاحب پیش کرنے چاہیے تھے قوم کے سامنے. ایان علی کا کیس ہے, $500,000 ریکور ہوا, آپ نے پاسپورٹ دے دیا, امید یہ ہے کہ پیسے بھی دیں گے. الطاف حسین کے خلاف $500,000 منی لانڈرنگ کی کارروائی 4 سال سے جاری ہے, $500,000 کی. یہ $500,000 کیش ملا ہے, کوئی گولیاں کھانے کے پیسے نہیں تھے, ٹافیاں کھانے کے. اسی طرح زین مرڈر کیس لاہور والا, یہ بھی ایک مثالی کیس تھا جس پہ جوڈیشری کچھ کر کے دکھا سکتی تھی. دونوں کیسز میں بیٹھ گئے. ماڈل ٹاؤن 100 بندوں کو دن دہاڑے گولی ماری ہے, ٹی وی چینلز دکھا رہے ہیں, میں لائیو کور کرتا رہا ہوں. اور چیف جو کرسچنز کو بھٹوں میں جلایا گیا, وہ جسٹس باقر کی جو پہلی رپورٹ تھی جو خود پنجاب حکومت نے کانسٹیٹیوٹ کی, جسٹس باقر کی رپورٹ ہم نے غائب کر دی, پتہ نہ چلے کہ وہ کیا بتایا. اس کے اوپر ایک اور رپورٹ بٹھا دی, خود پروونشل گورنمنٹ نے بنائی تھی. یہ ہماری جسٹس ہے. دیکھیے میں اس سے پہلے ایک جملہ چند صاحب نے کہا تھا کہ جو کراچی کا آپریشن ہے اس کو ہم پیپلز پارٹی والے اون کرتے ہیں, آپ نے فرمایا. لیکن میں اخبار میں پڑھ رہا تھا, زرداری صاحب کا بیان چھپا اور انہوں نے کہا کہ یہ کراچی میں جو آپریشن کے نام پر مذاق ہو رہا ہے اس کو بند کیا جائے. آج کا بیان ہے. اب دیکھیے یہ تضاد دکھائی دے رہا ہے کہ گورنمنٹ انوائٹ بھی کرتی ہے, آپریشن کو اون بھی کرنا چاہتی ہے, اور اس کو منطقی انجام تک پہنچنے بھی نہیں دینا چاہتی. ایک دوسرا آپ نے ذکر کیا ایان علی کا کیس کا. اب یہ کتنا بڑا قوم کے ساتھ مذاق ہوا ہے کہ بالکل فل پروف کیس ہے, بالکل واضح ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کوریج ملتی ہے ہر پیشی پہ. آپ دیکھیں پورے ٹیلی ویژن چینلز وہاں پہنچ جاتے ہیں, ایک ایک ان کا پوز, ایک ایک ادا جو ہے وہ کیمرے کی آنکھ کے سامنے آتی ہے, ہوتا کچھ نہیں ہے. اب یہ جوڈیشری ہماری کو جج بھی یہی دیکھتا ہے سر, میڈیا تو دیکھ ہی رہا ہوتا ہے, میڈیا تو بیوقوفی کر رہا ہے, تو جج بھی یہی دیکھ رہا ہوتا ہے. نہیں, جج کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ماڈل ٹاؤن میں کیا ہوا تھا آپ کے سامنے کیا ہوا کا کیس؟ کیا اس ملک میں صرف ایان علی پہ بنایا یا کیا اس نے؟ میں کہتا ہوں وہ ایک عام عورت تھی نا, وہ ایک چلو ایک ماڈل گرل تھی, اس کے اوپر سارا. اسحاق ڈار صاحب اور ایان علی کے کیس میں کتنی بلین کا فرق ہے. یہ ایک کیس بنائے تو دوسرا بھی چلے گا, ایک نہیں چلے گا تو دوسرا بھی نہیں چلے گا. کتنا اچھا ہوتا اسی لیے آپ آپس میں اس کے ساتھ آپ اچھے اچھے لوگوں کے بڑے بڑے یہاں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اتنی بات ملک صاحب, لوگوں نے پاکستانی سب پولیٹیکل پارٹیز نے
سول سوسائٹی نے بڑھ چڑھ کر ایک آزاد عدلیہ کی تحریک میں حصہ لیا. سب نے کنٹریبیوٹ کیا. اس میں پیپلز پارٹی کا حصہ ہے, اس میں نون لیگ کا حصہ ہے, سول سوسائٹی کا حصہ ہے. جو توقعات تھی نا عدلیہ سے کہ آزادی حاصل کرنے کے بعد وہ اس قسم کی ڈسپنسیشن آف جسٹس کرے گی جس سے لوگوں کا اعتماد بڑھے گا, وہ پوری نہیں اتری اس پہ. میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہو رہی. لوگوں کو مایوسی شیخ وقاص اکرم اور ایان علی کا کیس از اے کیس ان پوائنٹ. آپ کو میں جھنگ کا یہاں مثال دینا چاہوں گا. جھنگ سے شیخ وقاص صاحب الیکشن لڑتے ہیں. میں الیکشن والے دن کبھی کسی امیدوار کے لیے ایسا آج تک پورے کیریئر میں کبھی کسی کا نام لے کے نہیں کہا. میں نے کہا کہ ان کا میں سپورٹ کروں گا کیونکہ یہ جن سے مقابلہ کر رہے ہیں وہ سارا ایکسٹریمسٹ گروپ ہے. کال عدم تنظیمیں پاکستانی قانون کے تحت آج بھی آپ ان سے مل کے ان سے کیس لڑ رہے ہیں. عدالت میں ان کا کیس لگا ہوا تھا. وہاں آپ کا قانون نظر نہیں آتا. آپ کی حکومت ہے پنجاب میں, ان کو پتہ نہیں چلتا کہ مقابلے میں آپ کی جماعت ادھر بھی بیٹھی ہوتی ہے ادھر بھی بیٹھی ہوتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے, ندیم افضل چند صاحب اس پہ آپ بتائیے گا, یہ پوری بات نہیں بتائیں گے, یہ بات پی جائیں گے. نہیں ملک صاحب, میں پوری بات بتاؤں گا. کال عدم ہے کہ نہیں ہے؟ بات یہ ہے شیڈیول 4 والے ہیں کہ نہیں؟ یہ دونوں باتیں بتائیں. مجھے بولنا, اب آپ مجھے ڈسٹرب بیچ میں نہیں کریں. کال عدم ہے؟ ہاں بالکل. شیڈیول 4 والے بھی ہیں؟ بالکل شیڈیول 4. اب میری بات سنیں. یہ جو رائے حق والا ہے سلسلہ, یہ ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے. جو رائے حق ایک نیا تماشا شروع ہوا ہے یہاں پہ, جس کے اندر کالعدم سپاہی صحابہ جو کہ کالعدم اہل سنت والجماعت تھی, اس کے لیڈران نے پنجاب میں اس کو لیڈ کیا ہے. آپ کی جماعت کو نظر کیوں نہیں آتی؟ ٹھیک, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا, اس کے بعد 4 شیڈول والے لوگ بھی الیکشن کمپین میں وہاں پہ موجود تھے. ملک اسحاق کی اسیسینیشن کے بعد یہ چیزیں بہت حد تک دب گئی تھیں. موومنٹ جو تھی وہ اس طریقے سے نہیں تھی جس طریقے سے کھل کھلا کے پھرا کرتے تھے. آؤٹ آف نو ویئر, آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپنڈ, کہ الیکشن سے 10 دن پہلے یہ سارے مولوی, یہ سارے 4 شیڈول والے, یہ سب کے سب جو ہے نا, یہ نکل کے باہر آ گئے. With the blessings of your own party? I would not say party. I have spoken to my party leadership. He was not in Pakistan. میری میاں صاحب سے بات ہوئی, ملک سے باہر تھے. ایسے موقع پر اکثر اوقات پارٹی لیڈرشپ کو پتہ نہیں چلتا. آپ مجھے ایک کمال ہے, دیکھیں نہیں یہ اب آپ مجھے بات نہیں کرنے دیں گے. قائم علی شاہ صاحب کا مذاق اڑاتے ہیں, وہ سوئے رہتے ہیں. نہیں ماڈل ٹاؤن میں گولیاں چلتے ہیں پھر بھی نہیں پتہ چلتا. بات تو سنیں, ہوا کیا, کالعدم تنظیمیں کھڑی ہوتے ہیں پھر بھی آپ مجھے بات مکمل کرنے دیں. رانا ثناء اللہ ویل ڈن بولے ان کے لیے. جس وقت الیکشن سے ایک رات پہلے ہمارے 2-3 کینڈیڈیٹس کو پولیس نے زبردستی بٹھا لیا کہ کالعدم جماعت والوں کو اس کا فائدہ ہو. اٹ واز دی چیف منسٹر پنجاب جس کی انٹرونشن پہ ان کو ریلیز کرایا گیا. پہلے چیف منسٹر کو پتہ نہیں چلا. دیکھیں جب تک چیزیں دبی ہوئی تھی جیسے نکلی اس وقت ایکشن ہوا. تو یہ جو لوز گرپ ہے, آپ بتائیے, یہ اپنے حق میں چیزیں. پہلی بات تو یہ ہے ملک صاحب, پولیس کو یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ کینڈیڈیٹس کو اٹھائے یا دبائے یا بٹھائے؟ یہ پولیس کا کام ہے. یہ ان کی پنجاب حکومت ہے. سی ایم نے انٹرونشن کی, پنجاب حکومت نے جان چھڑائی. چند صاحب نے ایک مجھے فوٹیج دی ہے جو ایکچولی رکن یونین کونسل کی ہے, اور وہاں پولیس والے تھیلے لے کر جا کے رکھ کے بیٹھ گئے, اس کو عملے کو کہہ رہے ہیں چلو بعد کاؤنٹنگ کریں گے. میرے پاس فوٹیج ہے جہاں کالعدم آج تک ریکاؤنٹنگ نہیں ہو سکی. آج تک نہیں ہو سکی. ملک صاحب ایک فوٹیج میرے پاس ہے. میں آج بھی 4 گھنٹے بیٹھا رہا ہوں. یہ تو بتائیے گا, یہ جو صدر پنجاب میں ملک صاحب میری سن لیں ذرا. ملک صاحب پنجاب حکومت کا رول تو بتائیے گا. کچھ کیسز ایسے بھی ہیں جنگ کے معاملے میں اس کا قانون اور ہے. شیخ صاحب ناراض ہوں یا راضی ہوں, کچھ کیسز ایسے بھی ہیں ہمارے جیتے ہوئے امیدواروں کو دوبارہ گنتی کروایا جا رہا ہے. وہ بھی ان کی بھی ہمارا منڈی بہودین میں یہی ہے, جو جہاں سے 50 ہو, پنڈ بکو یونین کونسل ہو, رکن ہو, میاں وال ہو, پھالیا ہو یا بکھی شریف ہو, وہاں پہ ہرا دیا ہے. تو پولیس اپنی ہو تو سب خیر ہے. لیکن وہاں پہ بھی دیکھیں, اب میں یہی کہوں گا وہاں کیونکہ بیوروکریسی انوالو تھی, ڈائریکٹ سی ایم سیکریٹریٹ امداد اللہ انوالو تھا اس میں. نہیں ہمارے منڈی بہودین کیا تک یہاں جنگ کا مجھے نہیں پتا کالعدم تنظیموں کے پیچھے کون ہے. یہ بتا سکتے ہیں. پنجاب میرے خیال میں ایپیکس کمیٹی پنجاب میں کوئی نہیں ہے. پنجاب میں شاید کور کمانڈر میٹنگ کیا کرتے ہیں, یا ڈی جی نیب پنجاب کو کوئی پریس کانفرنس. میرے پاس وہ فوٹیج موجود ہے جس میں کالعدم جماعت کا چیف جو 4 شیڈول کا ہے, جس کا باہر نکلنا تک ممنوع ہے, جس کے خلاف میں نے لکھ بھی دیا ہے اور چیف منسٹر نے کہا کہ میں پورا ایکشن لوں گا. وہ وہاں پہ تقریریں کر رہا ہے ہزار کے جلسے سے, جہاں وہ 4 آدمیوں کے ساتھ بیٹھ کے قانوناً گفتگو نہیں کر سکتا. پنجاب میں ہوم ڈپارٹمنٹ تو نہیں ہوتا ہے, بالکل ان کو رپورٹ کیا گیا. آپ ایکشن دیکھ لیجئے گا, 2-3 دنوں میں آپ ایکشن دیکھ لیجئے گا. صوبہ سندھ ڈھونڈیے گا. نہیں صوبہ سندھ میں تو پیپلز پارٹی کی تصویروں کے ساتھ رائے حق کی تصویریں لگی ہیں. یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں جنگ میرے خیال ہے رائے حق کی تصویریں جنگ سندھ پہ ہے. نہیں جنگ سندھ میں ہے, پنجاب میں نہیں. ملک صاحب رائے حق کی تصویریں نہیں لگی وہاں پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کراچی.
جنگ بھی سندھ میں ہی ہوگا نا, ہو سکتا ہے کہیں کراچی کے بارڈر پہ ہو, اس حوالے سے آپ کی بات مان لیتے ہیں, مگر کیا ایسے نہیں ہوا؟ کیا ایسے ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا کراچی میں رائے حق پیپلز پارٹی نے وہاں 4 شیڈول کا کچھ جلسہ بتا دیں. ایک جگہ پہ اے این پی نے اتحاد کیا ہوا تھا. شاہی سید صاحب کو میں نے فوٹو یہاں دکھائی تو انہوں نے اپنے بندے کو فون کر کے بینر اتارو. یہ حال ہے آپ کی سیاسی جماعتوں کا, آپ رہ گئے ہیں آپ لوگ. شاہ صاحب یہ جماعتوں کا نہیں جی, آپ کی جماعت بھی رہ گئی ہے سر. جماعتوں کی آپ کی رائے ہو سکتی ہے دیکھیں وہ ایک دفعہ وہ ان کی جماعت کی ذرا پالیٹکس ڈسکس کر لیں. شاید افریدی کرکٹ کھیلنے آتا ہے نا تو وہ لگتا یہ ہے کہ اس نے 3-4 چھکے مارے, ابھی میچ سیدھا ہو جانا ہے. وہ دوسری گیند پہ وہ مارتا ہے بال اوپر اور کیچ ہو جاتا ہے باؤنڈری کے اوپر, اور بلہ لہراتا جاتا ہے کہ نہیں تو میں نے آج 100 ہی کر دینا تھا. آپ کی جماعت کا بھی وہی ہوا کراچی میں. آپ آئے تھے یوں کر کے کہ 4 چھکے مارنے اور باؤنڈری پہ کیچ پکڑا کے پہلی بال پہ چلے گئے. دیکھیے کراچی کے جو نتائج آئے ہیں اس پہ ہمیں مایوسی ہوئی ہے. میں حقیقت آپ سے چھپاؤں گا نہیں, اور کل ہمارا جو اجلاس تھا اس پہ ہم نے پورا اس کا انالیسس کیا کہ کیا ہوا, کیوں ہوا. ایک تو بات یہ ہے کہ کراچی میں ایک خوف کی فضا تھی اور آج بھی ہے. سر کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. نہیں میں ایکسکیوز میں جسٹیفائی نہیں کر رہا. آپ کی پارٹی مان ناکام ہوگی مکمل طور پر. میں تو مان رہا ہوں کہ ہماری جو وہاں کارکردگی تھی ہماری توقعات کے مطابق نہیں تھی. میں تو اعتراف کر رہا ہوں. توقع کے مطابق ہے کہاں پر؟ اگر ہم میرے پاس پورا پنجاب کا رزلٹ پڑا ہے, ایون ملتان جہاں میں کہتا تھا کہ شاہ جی اپنے علاقے سے مار نہیں کھائیں گے, وہاں پہ بھی ہم مار کھا گئے. دیکھیے بات یہ ہے, اگر میں آپ کو یہ کہوں نا کہ بلدیاتی انتخابات حکومت وقت کے ہوتے ہیں تو غلط نہیں ہوگا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک زمانہ یہ تھا کہ جب یہاں کاف کی حکومت تھی, پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا بلدیات میں, اور نون لیگ کے ساتھ کیا ہوا تھا جب یہ ملک سے ان کی قیادت باہر تھی. کنگز پارٹی تھی, جنرل بیٹھا ہوا تھا, جنرل ہمیشہ نیچے سے بندہ پکڑتا اسے جتوا دیتا. کاف نے سویپ کیا تھا, ہر طرف کاف چھائی ہوئی دکھائی دے رہی تھی. پارٹی آج بتائیں کاف کدھر ہے؟ وہ تو جنرل کے ساتھ چلی گئی. منڈی پاؤدین میں تو کاف اور نون کا اتحاد ہو گیا نا. ٹھیک ہے نا. سوال یہ ہے حکومت وقت کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے, اور میں آن ریکارڈ ہوں, میں نے بلدیاتی انتخابات کے شروع ہونے سے پہلے اپنی پارٹی کو اور اپنے چیئرمین کو کہا تھا ان بلدیاتی انتخابات سے تحریک انصاف کو زیادہ توقعات وابستہ نہیں کرنی چاہیے. ہمارا آبجیکٹو کیا ہونا چاہیے؟ شاہ صاحب آپ کی پارٹی ایک کمپلیٹ ڈس ارے میں ہے, آرگنائز نہیں ہے آپ لوگ. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کی پارٹی کو بھی معلوم نہیں, آپ اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں. اب عرض سن لیں, ہمیں بالکل کلیئرٹی ہے ہم کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ کریں گے, وقت بتائے گا. ہماری توقعات کیا تھی؟ میری توقعات بڑی کلیئر تھی. مجھے کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ پنجاب میں کسی ضلع میں تحریک انصاف کا یا پیپلز پارٹی کا, میں یہ بھی کہہ دوں, ان کا کوئی ناظم, کوئی چیئرمین یا کوئی میئر بن پائے گا. ٹھیک ہے. ہاں, اس لیے میری اپنی پارٹی سے درخواست تھی کہ ان انتخابات کو غنیمت جانتے ہوئے, کیونکہ جماعتی بنیادوں پہ ہو رہے ہیں, ہمیں اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کرنے چاہیے تاکہ نچلی سطح پر ہمارا ایک سیاسی ڈھانچہ جو ہے وہ مرتب ہو جائے. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ تحریک انصاف بلدیاتی انتخابات میں حصہ لے رہی ہے, اس سے پہلے ہمارا کوئی تجربہ نہیں تھا. شاہ صاحب ویسے ریالٹی یہ ہے کہ دھرنے کے بعد سے آپ نے جس طرح کی 1 سال کی سیاست کی ہے پوسٹ دھرنا پیریڈ میں, اور وہ ٹائم ضائع کیا آپ نے. مجھے لگتا ہے کہ وہ جو پاپولر اپیل آپ کے ساتھ تھی, جو پڑھا لکھا نوجوان آپ کے ساتھ تھا, وہ مڈل کلاس جو مئی 2013 میں پہلی دفعہ آپ کو ووٹ دینے نکلی تھی کراچی میں بھی اور ملک کے حصوں میں بھی, اس کو آپ نے بہت زیادہ مایوس کیا, ڈس اپوائنٹ کیا. میں 100 بندوں کے نام لے کے گنوا سکتا ہوں اسلام آباد کے ڈاکٹرز, انجینئرز, پروفیشنل, بزنس مین جو کہتے تھے کہ ہم آپ کے دھرنے میں گئے, ہم نے آپ کو ووٹ کیا, وہ اب آپ کو ووٹ دینے والوں میں شامل نہیں تھے. میں یہ نہیں کہوں گا وہ ووٹ دینے نکلے ہی نہیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں پہلی دفعہ مئی 2013 میں نکلے تھے, پھر نہیں نکلے, اینڈ یو ہیو ڈس اپوائنٹڈ دیم. میں عرض کروں کہ یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اچھا میرا ایک آپ سے سوال ہے کہ میڈیا اچانک پی ٹی آئی کے کیوں خلاف ہو گیا, پیپلز پارٹی کے کیوں خلاف؟ پیسے پکڑ لیے صرف نون پرو نون میڈیا. ایک سوال ہے کراچی میرا سوال ہوتا ہے, میرے ایک ندیم ملک سے نہیں اتنے میں ہمیں لگ رہا ہے یار اب کیا ہو گیا, اتنا ہی کچھ ہوتا ہے. بھیا میری بات تو سن لو. کراچی میں ہم سوچتے تھے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اسٹینڈ نو ویئر. پی ایم ایل این کی زیادہ سیٹ, میں عرض کروں کہ کراچی میں ملک صاحب رینجرز کی تعیناتی سے فائدہ ہوا کہ خون خرابہ نہیں ہوا. اگر ایسا نہ ہوتا تو یقیناً قتل و غارت بڑھ جاتی.
لیکن اس کے باوجود کراچی کا ٹرن آؤٹ بہت مایوس کن تھا, بہت لو ٹرن آؤٹ تھا. وہ آپ کے لیے بھی وہی تھا, باقیوں کے لیے بھی میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اس کی وجہ ہے کہ خوف کا عالم ابھی بھی وہاں جاری ہے. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ چند صاحب پوچھتے ہیں, چند صاحب کے سوال کا جواب انہی سے پوچھتے ہیں کہ ہوا کیا, میڈیا کو کیا ہو گیا, ان سے جواب لیتے ہیں. ہمارے ساتھ میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ندیم افضل چند صاحب, پاکستان کا سیاسی مستقبل, یہ جو پچھلے دنوں بیانات سے کچھ تاثر ملا تھا کہ شاید فوج اور میاں صاحب کے درمیان میں کچھ چپکلش کی نئی فضا ہے, پچھلے 2 روز سے میٹنگ سے لگتا ہے کہ نہیں, وہ کچھ معاملات سیٹل ڈاؤن ہو گئے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, پاکستان کی ہسٹری تو یہی بتاتی ہے کہ جب ایک جنرل سیناریو بن جائے نا کہ میاں صاحب کوئی اپوزیشن نہیں ہے, پولیٹیکل پارٹیز کو میاں صاحب نے کہا, میڈیا کے ذریعے کہا, جوڈیشری کے ذریعے کہا, پیسوں کے ذریعے کنٹرول کر لیا ہے, تو اس وقت تو ان کی بلے بلے ہے. اب عام جو ان پڑھ آدمی ہے نا, وہ کہتا ہے اب رحیل شریف ہی اس سے جان چھڑوائے گا. شکریہ رحیل شریف. شکریہ رحیل شریف. تو میں, لیکن آپ بھی اسی پارٹی میں ہیں. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اس ملک میں ہو رہا ہے نا, یقین جانیے میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, میں سرپرائز ہوا سن کے, ویسے میری ایک خواہش ہوگی کہ پولیٹیکل سسٹم چلتا رہے, لیکن ایک حقیقت بھی ہے کہ 5% لوگ اس ملک کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے وسائل کے ساتھ. اب ان سے جان چھوٹنی چاہیے, کوئی بھی چھڑوائے, کوئی سسٹم چھڑوائے. یار میں کسی کا نام نہیں لیتا, زرداری, آپ کو تو خواب میں زرداری صاحب نظر آتے ہیں نا, چھوڑیں اس بات کو. 5%. اب دیکھیں عام آدمی کو لیکن آج چند صاحب نے مجھے حیرت زدہ کر دیا ہے, یہ کہتے ہیں کہ وہ شکریہ رحیل شریف والوں میں یہ بھی شامل ہے, کہتے ہیں رحیل شریف کوئی حل نہیں ہے. رحیل شریف دیکھیں لگا رہے ہیں, ادھر ہی ان کا شکریہ. ایک سیریس بات, آپ کو کیا نظر ہے؟ نہیں, مجھے صاحب رحیل شریف صاحب کو اس ملک کا حل نہیں ہے, ماشاء اللہ کوئی حل نہیں ہے, نہیں ہے, بالکل نہیں حل نہیں ہے. پہلے بھی لگے ہیں, پہلے بھی ہوئے ہیں, سسٹم چلنا چاہیے, لیکن ہماری پارلیمنٹ کو, ہمارے پولیٹیکل فورسز کو سوچنا چاہیے. پارلیمان چلے گی, مجھے تو اس بات کا پتہ ہے جب 5 سال باری رہے تب یہ سارے معاملات ٹھیک ہیں, جب اپنی باری نہ آئے تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کو آ جانا چاہیے. اور نہیں, میں قطعاً نہیں کہتا ان کو آنا چاہیے, میں بالکل نہیں کہتا. آپ ان کے اتحادی ہیں کراچی میں؟ کن کے جی؟ اپنے دوستوں. ہمارا پرانا اتحادی ہے, ہمارا بھائی ہے. مل کے 5 یوسیز ہیں جی پروڈیوسر صاحب, کتنی یوسیز ہیں؟ جس 3 میں آپ نے دونوں نے مل کے بڑے بڑے ان نیچرل الائنس ہوئے ہیں. وہاں علامہ طاہر القادری اور سپاہی ساور جنگ میں الائنس کیا میرے بھائی کے خلاف لڑنے کے لیے. اس الیکشن میں بڑے بڑے الائنس ہوئے ہیں, کوئی بات نہیں. دیکھیے, بلدیاتی انتخابات کی اپنی نفسیات ہے, اور لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ پہلی مرتبہ ملک میں ہوا ہے کہ جماعتی بنیاد پہ بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں. لیکن ذہنی طور پر آج بھی بلدیاتی انتخابات علاقے, برادری کو لوگ اس سے لا تعلق نہیں ہو سکے. اگر یونین کونسل کا چیئرمین ایک حصے سے ہے تو لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ وائس چیئرمین یونین کونسل کے دوسرے حصے سے لیا جائے تاکہ دونوں علاقوں کو کور کرے. شخصیات کو نہیں دیکھا, نظریات کو نہیں دیکھا, اصولوں کو نہیں دیکھا, برادریوں کو دیکھا. تو یہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں کوئی انڈیکیٹر نہیں ہے, لیکن ان کے علاقے میں سیکٹیرین ڈیوائیڈ, پاپولیرٹی کا انڈیکیٹر نہیں ہے. ان کے علاقے میں سیکٹیرین ڈیوائیڈ, ہاں وہ ہے. ان کی جماعت کا اپنا ایم پی اے دوسری طرف جا کے کھڑا تھا ایک سیکٹیرین کے ساتھ, اور ان کے خلاف لڑ رہا تھا. یہ 23 سیٹیں آپ جیت گئے ہیں جی, 23. تو پھر آپ کو تو ڈول پہ جانا چاہیے. بالکل, اب آزاد لوگوں کی تعداد زیادہ ہے, 23 ہم جیتے. شاہ صاحب پروگرام کے اینڈ پہ آ رہے ہیں, میرے خیال میں چند منٹ رہ گئے ہیں. تو یہ جو ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہے, سشما سوراج بھی آ رہی ہیں, انہوں نے کہا کہ تعلقات بہتر کرنے ہیں. آپ کو بتائیے, انڈیا پاکستان ریلیشن نیو بگننگ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, بالآخر ہندوستان کو یہ قائل کیا گیا تھرو واشنگٹن اینڈ لندن. ایبسلیوٹلی, فیسیلیٹیٹرز نے اپنا کام دکھایا ہے. یہ جو پیرس میں ملاقات ہوئی ہے یہ اچانک نہیں ہو گئی, یہ ارینج تھی. یہ بینکاک میں جو میٹنگ ہوئی ہے, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز ملے ہیں, فارن سیکرٹریز ملے ہیں, یہ یکلخت تو نہیں ہو گئی نا. ایک سٹیج تو وہ بھی تھی کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہمارے جانے کے لیے تیار تھے اور وہ ملنے کو تیار نہیں تھا. حالت تو یہ تھی کہ آپ کرکٹ میچ کھیلنے کو تیار نہیں تھے, اب یکلخت وہ آنے کو تیار ہو گئے. اچھی بات ہے, اگر آئیں ہیں تو اچھا فیصلہ ہے. بی جے پی کی گورنمنٹ کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ چاہتے کیا ہے. وہ پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ چاہتے ہیں یا ڈس انگیج رہنا چاہتے ہیں. ڈس انگیجمنٹ سے وہ حاصل کیا کر پائیں گے؟ آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز تو ہمارے ہیں, ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ان کو حل کیسے کریں گے جب ہم میز پہ بیٹھیں گے نہیں, گفتگو شدید نہیں کریں گے؟ آپ کا اپنا نقطہ نظر ہے, ہمارا اپنا نقطہ نظر ہے, بیٹھ کے بات تو کیجیے. وہ بات کرنے سے کتراتے ہیں, شرماتے ہیں. سیاست آ جاتی ہے اندر, ڈومیسٹک پالیٹکس. اتنا فنڈامنٹلسٹ ہندو جو RSS کا دباؤ ہے
وزیر اعظم ہندوستان پر کہ وہ ان کے شکنجے سے باہر نکل رہے. اور دنیا نے ان کو کہا ہے, یورپین لیڈرز نے کہا ہے, امریکہ نے کہا ہے کہ دیکھیے دہشت گردی ایکسٹریمزم. مودی کے انڈیا میں گائے محفوظ ہے, مسلمان کی زندگی محفوظ نہیں ہے. میں چند صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گا, نارملائزیشن ہونی چاہیے, جنگ مسئلے کا حل نہیں ہوتا, لیکن نارملائزیشن کن شرائط پر ہو؟ دیکھیں شرائط میں سمجھتا ہوں ہر کسی کی اپنی عزت کے مطابق ہی شرائط ہوتی ہیں, اپنی ڈگنیٹی اپنی خودداری کے مطابق ہی. لیکن پولیٹیکل فورسز اب موجودہ گورنمنٹ کے حوالے سے میں تو سچی بات ہے میں تو بڑا مطمئن تھا کہ میاں صاحب آئے ہیں تو انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے. میاں صاحب کے مینیفیسٹو میں تھا, میاں صاحب تقریریں بھی کرتے تھے کہ میں انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کروں گا. پتہ نہیں اچانک میاں صاحب کو کیا ہو گیا ہے, وہ موسٹ فیوریٹ نیشن والا بھی ختم, MNF وہ مخدوم صاحب کے دور میں شروع ہوا تھا ایک, وہ ساری چیزیں ٹریڈ بھی ختم, ہر چیز ختم, پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں, سامنے آتے بھی نہیں کھل کے, اور ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں. یقیناً میں سمجھتا ہوں یہ پولیٹیکل فورس کی کمزوری ہے, اس پہ فرنٹ فٹ پہ آنا چاہیے اور قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے. بڑے خفا ہوئے اس بات. دیکھیں بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کا بیان آپ کو یاد ہے کہ پہلا جب صدارت بننے کے بعد انہوں نے 10 دن میں دیا تھا کہ ہر ہندوستانی میں ایک پاکستانی اور پاکستانی میں ہندوستانی. یہ بھی 5 سال ڈھونڈتے رہے ہیں, نہ ہندوستانی میں سے پاکستانی نکال سکے نہ پاکستانی میں سے ہندوستانی. بات یہ ہے کہ اس قسم کے جو ڈائلاگ ہوتے ہیں وہ تبھی جا کے رائپ ہوتے ہیں جب دونوں پارٹیوں کی نیت ٹھیک ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی نیت ٹھیک نہیں رہی, پاکستان نے اور اس گورنمنٹ نے پوری کوشش کی ہے. دونوں کو ایک قدم آگے بڑھنا پڑے گا. ہم نے تو قدم آگے بڑھایا, میرا خیال ہے ہندوستان کو بھی آگے قدم بڑھانا چاہیے. اور شاہ محمود صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, انٹرنیشنل پاورز بھی اس بات کو باور کرا رہی ہیں, ان کو بھی اور ہمیں بھی, کہ ہمیں اب اس معاملے پر پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. شیخ وقاص صاحب, ندیم افضل چند صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.